السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ آج 18 مارچ 2023 طاہرہ گرلز انٹر کالج اور فوزان پبلک اسکول کے اس اینول فنکشن میں اسامہ منصور آپ تمام مہمانوں اور گارجینز اور تمام اسٹوڈنٹس کا استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سبوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کیا، جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تعلیم کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کو سب کوئی پسند کرتا ہے، اور تعلیم والا شخص بے تعلیم والے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں علم کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اسلام میں روزہ اول ہی سے اس پر خاص دھیان دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، یعنی پڑھ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق رکھا ہے۔ آج آپ ایک ایسے پروگرام میں شامل ہیں جہاں پر آپ کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی بچیاں طاہرہ گرلز انٹر کالج میں ہوں یا فوزان پبلک اسکول میں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، اور یہی مقصد ہمارا بھی ہے۔ اس کے لیے چند ضروری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بچوں کے تعلیم کے لیے گارجین کو جو ہمیشہ دھیان دینا چاہیے، پہلا، آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کیسے اسکول میں کرایا ہے؟ دوسرا، آپ کا بچہ برابر اسکول جاتا ہے یا نہیں؟ تیسرا، آپ کا بچہ کلاس ورک اور ہوم ورک کرتا ہے یا نہیں؟ چوتھا، آپ کا بچہ اسکول کے رولز فالو کر رہا ہے یا نہیں، یعنی یونیفارم میں جاتا ہے یا نہیں، اسکول کے کام کرتا ہے یا نہیں، وغیرہ۔ ان ساری چیزوں پر گارجین کو نظر رکھنا ضروری ہے۔ گارجین کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی، پہلا، جب اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی جائے تو آپ اس میں حاضر ہو۔ اس میٹنگ میں آپ کو ٹیچرز کے ذریعے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کا بچہ کتنی محنت کر رہا ہے، یا آپ کا بچہ کس سبجیکٹ کو پڑھنے میں کمزور ہے، اور اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ برابر اسکول جائے گا اور محنت سے پڑھنا شروع کرے گا۔ اب میں آپ کو اسکول اور کالج کے بارے میں کچھ خاص چیزیں بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلا، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ طاہرہ گرلز انٹر کالج اور فوزان پبلک اسکول میں اچھے اسٹاف رکھے جائیں۔ دوسرا، طاہرہ گرلز انٹر کالج میں ہر سبجیکٹ کو پڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سبجیکٹ کے لیب میں لے جا کر پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 6 سے لے کر 8 تک کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام بچیوں کے کھیلنے کے لیے بیڈمنٹن وغیرہ کا کھیل بھی کھلایا جاتا ہے۔ تیسرا، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ طاہرہ گرلز انٹر کالج میں فزکس، کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر اور ہوم سائنس لیب، یعنی سلائی کڑھائی، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ کلاسز اور کلاس میں سبجیکٹ کے حساب سے پریکٹیکل کا سامان موجود ہے۔ چوتھا، اسی طرح سے برابر بچیوں کی کلاس میں اٹینڈنس، اسائنمنٹ اور یونٹ ٹیسٹ پر زور دیا جاتا ہے۔ پانچواں، اور اسمبلی میں الگ الگ طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں جس سے بچیوں کا نالج بڑھے۔ پانچواں، ہر فرائیڈے کو بچیوں کو بال سبھا پروگرام کرایا جاتا ہے، جس میں بچیاں انگلش، ہندی، اردو میں اسپیچ دیتی ہیں تاکہ آگے چل کر ان کے دل کا ڈر ختم ہو سکے۔ فوزان پبلک اسکول میں انگلش، ہندی، اردو اور عربی پر زور دیا جاتا ہے
پہلا، یہاں پر بھی کمپیوٹر کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر لیب میں لے جا کر پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے۔ دوسرا، ہر فرائیڈے کو 3rd پیریڈ کے بعد بال سبھا پروگرام کرایا جاتا ہے تاکہ بچوں کے اندر اسٹیج پر بولنے کا ملکہ پیدا ہو۔ تیسرا، ساتھ ہی ساتھ بڑے بچوں کو کھیلنے کے لیے فٹ بال، والی بال اور کرکٹ وغیرہ، اور نرسری سے لے کر UKG تک کے بچوں کے لیے جھولا وغیرہ انتظام کر دیا گیا ہے تاکہ کلاس کے بعد وہ بچے تھوڑا کھیل لیا کریں۔ اور یہ بات بھی آپ سب کو معلوم ہو کہ طاہرہ گرلز انٹر کالج اور فوزان پبلک اسکول دونوں میں پروجیکٹر کے ذریعے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جائے گی، اور فوزان پبلک اسکول میں اسمارٹ کلاس اسٹارٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہر 2 مہینے پر جنرل نالج کمپٹیشن کرایا جاتا ہے جس میں کامیاب ہونے والے بچوں کو گفٹ دیے جاتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ پکنک ٹور پر لے جایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے باقاعدہ ہوادار کلاسیں پائی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک بڑا پلے گراؤنڈ بھی پایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے بچوں کو دیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انہیں تعلیم کے زیور سے سجا کر آپ کو واپس کریں۔ اور آخر میں اپنے والد محترم کی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ ریاض میں کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے یا یوں ہی آپس میں بیٹھے رہتے تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، اور آج بھی یہی بات کہتے رہتے ہیں کہ تلسی پور اور اس کے آس پاس گاؤں میں کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی نہ ہو جو انٹر سے کم تعلیم حاصل کیا ہو۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ تلسی پور اور اس کے آس پاس کے بچے اور بچیاں کم سے کم انٹر تک کی تعلیم حاصل کر لیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں انہیں تمام بچے اور بچیوں کی تعلیم حاصل کریں، انٹر تک کی تعلیم حاصل کریں، اور اپنے ملک اور اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے کالج اور اپنے اسکول کا، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں۔ میں آخر میں اپنے تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں انتھک کوشش کی، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔